بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین کرام، حاضرین محترم، مشاہدین کرام، یہ جامع السنہ کی آج 12ویں مجلس ہے، جس میں انشاءاللہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی جانکاری کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتاب جامع السنہ صرف صحیح احادیث پر مشتمل احادیث کی کتاب ہے، جس کے اندر 3980 احادیث کو مؤلف نے جمع کیا ہے، اور ان میں سے بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہیں وہ 3471 ہیں، اور اس کے علاوہ 509 احادیث ہیں جو اور دوسری کتابوں سے اس میں جمع کی گئی ہیں۔ تو کل ملا کر 37 احادیث کی کتابوں سے ان صحیح احادیث کو جمع کیا گیا۔ تو 37 احادیث کی کتابوں کا یہ نچوڑ ہے کہ ان میں جو صحیح یا حسن درجے کی جو احادیث ہیں ان تمام احادیث کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا، الحمدللہ۔ تو ہم جو ہے پچھلے مجلس میں پہنچے تھے حدیث نمبر 360، جو صفحہ نمبر 185 185 جو اس کتاب کا صفحہ ہے۔ تو جو چیپٹر ہم شروع کیے تھے وہ ہے کتاب الاسلام والایمان والاحسان، یعنی دین کے مراتب، دین کے جو 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ تو اس کتاب کو ہم نے شروع کیا تھا پچھلی مجلس میں، اور اس میں پہلا جو چیپٹر جو تھا وہ باب تعریف الاسلام ولوازمہ، اسلام کا تعارف، اسلام کیا ہے اور اسلام سے متعلق جو باتیں ہیں ان کا چیپٹر تھا، اور یہی چیپٹر جو ہے چل رہا ہے ابھی ہمارے ساتھ میں۔ تو 360 تک ہم پہنچے تھے، تو آئیے ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ 361 361 خامیم بخاری اور مسلم، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو موسیٰ سے مراد کون ہوتے ہیں؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جو یمنی ہیں۔ اشعریین کیا ہے؟ قبیلہ، یہ اشعار جو ہے یہ یمنی قبیلہ تھا۔ تو یہ جو ہے یمنی صحابی ہیں، اور آگے ان کے قبیلے کی فضیلت بھی اللہ کے رسول بیان فرمائیں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں کون سب سے زیادہ بہتر مسلمان، افضل ترین کون مسلمان؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، افضل مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامتی پائیں، مطلب وہ تکلیف نہ دے، نہ اپنی زبان سے اور نہ اپنے ہاتھ سے۔ اور اسی مفہوم کی حدیث، یہ آخری حدیث ہی جہاں پر ہم روکے تھے 360، جو بخاری کی حدیث ہے، جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی پائیں
والمہاجر من حجر ما نہا اللہ عنہ، اور مہاجر کون ہے؟ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی معصیتوں سے ہجرت کر جائے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے دور ہو جائے۔ اب اس کے بعد کی حدیث جو ہے اسی سے کنٹینیوشن ہے۔ یہاں پر بھی مسلمان کی تعریف کیا بیان کی گئی؟ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی پائیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے ایمان کے بعد ہے۔ یہ جو ہے جب تک اسلام نہ ہو، ایمان نہ ہو، ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ اعمال میں داخل ہیں، اور اعمال کا تعلق یا اعمال کی قدر اسلام کی نظر میں کب ہے؟ اسلام اور ایمان کے بعد، توحید کے بعد ہی ان اعمال کی قدر اسلام کی نظر میں ہے۔ 362 اس میں تھوڑا آپ کا آ گیا امتحان، کتنی حد تک یاد ہے آپ لوگوں کو؟ حامیم کیا ہو کتاب؟ حامیم الکتاب المبین شروع کر دوں کیا؟ صورت ہاں، مسند احمد، حامیم مسند احمد، می دارمی، ہا بیہقی، دال ابو داود، تھا ترمذی، نون نسائی، حب صحیح ابن حبان، طبرانی، اور حب پھنس گئے آخر میں حب، تب کے بعد حب ہے، شعب الایمان البیہقی، بیہقی کی کتاب شعب الایمان، اور درجہ جو ہے حسن ہے۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا۔ کیا فرماتے سنا؟ یقول ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم ابدا، تین باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ایک مسلمان کا دل کبھی خیانت نہیں کر سکتا، کبھی خیانت یا دھوکہ نہیں دے سکتا ایک مسلمان کا دل۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا، یعنی اللہ کے لیے کوئی بھی ایسا کام جس سے انسان ثواب کی امید رکھتا ہو وہ اللہ ہی کے لیے کرے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ وہ مناصحۃ ولاۃ الامر، اور حاکم جو مسلمان حاکم ہوں، جو ذمہ دار ہوں، ان کے ساتھ خیر خواہی کرے، ان کو دھوکہ نہ دے۔ ولزوم، اور تیسری بات کیا ہے؟ ولزوم جماعت المسلمین، اور مسلمان کی جماعت کو وہ لازم پکڑے۔ مسلمانوں کی جماعت سے مراد کیا ہے؟ ایک حاکم کی بیعت جب لوگ کر لیتے ہیں، اس جگہ کے مقامی لوگ یا اس ملک کے، تو اب یہ بندہ وہ ہے جو ان کے ساتھ رہے، ان کی مخالفت نہ کرے، ان کے خلاف بغاوت نہ کرے، ان کے خلاف الگ پارٹی نہ بنائے، اس حکومت کو گرانے کے لیے کوئی دوسری جو ہے کوششیں وہ نہ کریں۔ تو مسلمانوں کی جماعت کا مراد ایک حاکم کے تحت مسلمان متحد رہیں۔ یہ نہیں کہ آج کل کے بیوقوف لوگ جو ہے اپنی جماعتیں بنا کے ہماری جماعت جماعت المسلمین ہے نام رکھ دیے تو سمجھ گئے کہ جو ہے ہم جو ہے اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، بلکہ یہ اپنی اپنی جماعتیں بنا کر حدیث پر عمل نہیں بلکہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھ دینے سے وہ جماعت المسلمین نہیں بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں ہی کو کیا فرمایا؟ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے جو لقب دیا ہے تمام مسلمانوں کو وہ ہے مسلمین، مسلمان۔ اب ان مسلمانوں کے اندر جب بہت سارے تفریقے ہو گئے، جب بہت ساری جماعتیں بن گئیں، جب بہت سارے جو فرقے بن گئے، تو پھر وہاں پر جو ہے حق کی پہچان کے لیے جماعت اہل السنہ والجماعہ بنایا گیا۔ اہل السنہ والجماعہ یہی جو ہے صحابہ کی جماعت ہے، اور اس کے بعد جو ہے صحابہ کے شاگرد جو تابعین ہیں، پھر ان کے شاگرد جو تبع تابعین ہیں، ائمہ ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، جو چل رہا ہے سلسلہ، یہ جماعت الشیعہ کے مقابلے میں جماعت اہل السنہ۔ جماعت الخوارج جو اس وقت کے جو فرقے بنے تھے،
تو ان کے پہچان کے لیے، ان کے مقابلے میں پہچان کے لیے، حق والی جماعت کے پہچان کے لیے یہ نام رکھا گیا جماعت اہل سنہ یا اہل السنہ والجماعہ۔ تو یہ سنت پر عمل کرنے والی یا نبی کے طریقے پر یہ جماعت ہے، اور جماعت سے مراد کیا ہے؟ خروج کی جماعت نہیں ہے۔ یہ حاکم سے خروج کا جو کانسیپٹ ہے، اور آج کے دور کے اندر بھی بہت سارے فرقے یہی کانسیپٹ رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر الاخوان المسلمون، جماعت اسلامی، ان کا مین کانسیپٹ کیا ہے؟ حکومت کے خلاف خروج کرنا، اپنی حکومت بنانا۔ تو یہ کانسیپٹ جو صحابہ کا نہیں تھا، یہ کانسیپٹ اہل السنہ کا نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا مطلب ہی کیا ہے کہ سنت کو، نبی کے طریقے کو فالو کرنے والی یہ جماعت ہے، اور جماعت سے چمٹی ہوئی لزوم جماعت المسلمین جو ہے نا، یہ مسلمانوں کی جماعت سے چمٹی ہوئی جماعت رہتی ہے۔ یہ بغاوت والا کانسیپٹ ان کے پاس دور دور تک بھی نہیں پھٹکتا۔ حاکم کیسے بھی ہو، اگر وہ مسلمان حاکم ہے، اس پر لوگ جمع ہو گئے، بیعت کر لیے اس حاکم کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، چاہے وہ تمہارا غلام ہے لیکن اس کو حاکم بنا دیا گیا اس کے صلاحیتوں کی بنیاد پر۔ حبشی غلام ہے، کالا کلوٹا ہے، دیکھنے میں خوبصورتی نہیں ہے، بدصورت انسان ہے، اگر اس پر بھی لوگ جمع ہو گئے تو اب کیونکہ جو عرب کے اندر تعصب تھا نا ایک زمانے سے کہ ہم آزاد غلام جو ہے ان کے نظر میں جانوروں سے اچھا ہوتا، جانور کا تو کچھ حق دے دیتے، لیکن غلام کا کوئی حق ان کے پاس نہیں تھا، انسانوں میں شماری نہیں تھا، وہ حساب تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ اگر یہ غلام بھی تمہارا حاکم بن جائے تو اس کے خلاف بھی خروج کرنے کا تمہیں حکم نہیں ہے، نہ اجازت ہے، اس لیے کہ مسلمان منتشر نہ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہاں پر ایک مسلمان حاکم کی بیعت پر لوگ جمع ہو گئے، مسلمان لوگ کسی حاکم کی بیعت پر جمع ہو گئے، پھر اس کے خلاف کوئی علم بغاوت بلند کرتا ہے، اس کے خلاف میں کوئی انسان کہتا ہے نہیں یہ انسان برابر نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، میری جماعت میں آ جاؤ، تو آپ نے فرمایا کہ اقتلوہ، اس کو کاٹ دو، مار دو اس کو۔ پھر فرمایا کائنا من کان، وہ کوئی بھی رہنے دے، میں جو نبی کے خاندان سے ہوں، میں سید زادہ ہوں، میرا حسب نسب وہاں تک ملتا ہے، میں اس سے زیادہ سپیریئر ہوں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن خروج کی اجازت نہیں، حاکم کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے جہاں جہاں بھی یہ بغاوتیں ہوئیں مسلمان حاکم کے خلاف، وہاں سے اللہ کی رحمتیں اڑ گئیں، وہاں سے برکتیں اڑ گئیں، وہاں سے امن اڑ گیا، داخلی انتشار بڑھ گیا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ مارنے والے بن گئے۔ اور ہمارے سامنے بہت سارے ملکوں کی مثالیں موجود ہیں، چاہے آپ سیریا کو لے لیں، لبنان کو لے لیں، الجیریا کو لیں، جزائر کو لے لیں، سوڈان کو لے لیں، یمن کو لے لیں، جتنے مسلمان کنٹریز کے اندر یہ بغاوتیں اٹھیں، کہیں پر بھی امن اور سکون والی شے موجود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے اللہ کی رحمتیں اڑ گئیں، نبی کا فرمان اس پر عمل نہیں ہوا۔ تو یہاں پر بات یہی ہے کہ لزوم جماعت المسلمین، تیسری بات کیا ہے؟ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا۔ یہ تین باتیں ہیں جس پر ایک مسلمان دھوکے میں نہیں رہ سکتا، یہ سیدھی سیدھی باتیں، کھری باتیں، اس پر انسان ایک مسلمان چمٹ کر رہنا چاہیے۔ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، اس لیے کہ مسلمانوں کی دعائیں جو ہے ان کو گھیرے میں رکھی ہوئی ہیں، کس کو؟ یہ ائمہ کو، یہ حاکم لوگوں کو، ان کے ساتھ چونکہ خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے، اس لیے ان کی دعائیں بھی ان کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ 363 حامیم، مسند احمد، بزار، مسند بزار، عین، مسند ابو یعلا، اور ضاد، ضاد کیا؟ ضاد، ضیاء الدین المقدسی، الاحادیث المختارہ ان کی جو کتاب ہے وہ مراد ہے ضاد سے، اور حدیث کا حکم جو صحیح ہے۔
عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل اسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا اسلام لے آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ اجدنی کارہا، میرا دل مان رہا نہیں، کراہت ہے میرے دل کے اندر، میں پسند نہیں کر رہا میرا دل کہ میں اسلام کے اندر آؤں. تو آپ نے فرمایا کہ اسلم وان کنت کارہا، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو اگرچہ کہ تمہارا دل نہ مانے، کیونکہ نفس نہیں چھوڑتا، شیطان نہیں چھوڑتا کہ آپ خیر کی طرف آئیں. تو اس نفس کو کچلو، شیطان کو بھگاؤ اور خیر کی طرف آؤ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر نفس کے پیچھے چلے تو وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے، شر کی طرف آگے بڑھتا ہے، کیونکہ نفس کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اللہ نے فرمایا کہ نفس جو ہے یہ ہمیشہ برائی کی طرف دھکا دینے والا ہوتا ہے، برائی کی طرف ابھارنے والا ہوتا ہے، سوائے کہ اللہ جس پر رحم فرمائے. تو نفس کی بات پر انسان اگر چلے گا تو وہ کبھی خیر کی راہ پر نہیں رہے گا، نہ خیر کو پا سکے گا. تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چونکہ اسلام کی دعوت دی اور اسلام کیا یہی نجات کی راہ ہے، تو اس نے جب کہا کہ میرا دل نہیں مان رہا، میرے دل میں کراہت ہے اسلام سے، تو آپ نے کہا کہ کراہت ہونے کے باوجود تم اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ کراہت کو زائل کر دیں گے. جب آپ خیر کی طرف آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پر اطمینان دے دیں گے. 364 حامیم، آج حامیم بہت آ رہا ہے بھائی. ہاں حامیم مسند احمد، دال ابو داود، تا ترمذی، نون نسائی، خز صحیح ابن خزیمہ، حب صحیح ابن حبان، طب طبرانی. طبرانی عام طور پر جو طبرانی 3 ہیں. طبرانی کیا ہے، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر. امام طبرانی نے 3 کتابیں جو احادیث میں تالیف کی ہیں. تو عمومی طور پر کیا ہے، طبرانی جب کہیں گے تو کبیر ہی مراد ہے، جہاں اوسط یا صغیر اگر ہو تو پھر وہاں پر بتا دیں گے کہ یہ اوسط میں ہے یا صغیر میں ہے. اس کے بعد حق بیہقی، اور اس کے بعد ہے بغوی، سنہ للبغوی، اور حدیث کا درجہ حسن ہے. عن قیس بن عاصم، قیس بن عاصم فرماتے ہیں کہ انہ اسلم، کہ وہ اسلام لے آئے. فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام لانے پر کہا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرو. وفی روایہ، دوسری روایت میں فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید الاسلام، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اسلام لانے کے لیے، میرا ارادہ تھا. جب میں نے یہ ارادہ بتلایا تو فامرنی، تو آپ نے مجھے حکم دیا ان اغتسل بماء وسدر، کہ میں پانی اور بیری سے میں نہاؤں. تو پانی اور بیر کیا ہے، وہ زمانے کا صابن سمجھیے، گندگی کو دوری کے لیے، نظافت کی دوری کے لیے بیری کے پتے استعمال کیے جاتے تھے. اور آج بھی دیکھیں گے موتاؤں کو نہلانے وغیرہ کے لیے بیری کے پتے استعمال کیے جاتے ہیں، اس سنت کو قائم رکھتے ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک آدمی اسلام قبول کرے تو کیا اس پر نہانا واجب ہے یا نہیں؟ کیونکہ عمومی طور پر کیا ہے، ایک انسان جب کفر میں ہوتا ہے تو وہ نجس ہے. آپ نے فرمایا کہ انما المشرکون نجس، اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین کیا ہے، نجس ہے. لیکن یہ نجاست جو ہے حسی نہیں ہے، معنوی ہے. یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ نجس ہے، اس سے آپ ہاتھ ملائیں یا اس سے جو مس ہو جائے، آپ کی باڈی ٹچ کر جائے، آپ جا کے نہانا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی جو معنوی نجاست ہے کفر کی اور شرک کی. تو اس نجاست سے دوری کے لیے جو حکم ہے وہ کیا ہے، جب وہ اسلام قبول کرے تو غسل کر لے. لیکن اکثر علماء اس بات پر گئے ہیں کہ یہ حکم واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور بعض علماء نے کہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو اس وجہ سے یہ جو بھی اسلام قبول کرے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے. 365 خامیم، بخاری مسلم. عن عروۃ بن الزبیر، عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ان حکیم بن حزام اعتق فی الجاہلیت 100 رقبہ،
کہ حکیم بن حزام جو ہے یہ جاہلیت میں بڑے مالدار تھے، مالدار صحابی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ کے رشتہ دار بھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے 100 غلاموں کو آزاد کیا، وحمل علی 100 بعیر، اور 100 اونٹ انہوں نے صدقہ دیا۔ لوگ جو محتاج لوگ ہیں ان کو یہ اونٹ جو ہے، یہی کیونکہ سفر کا یہی ایک وسیلہ تھا، تو یہ سفر کا جو وسیلہ جو مسافرین ہیں ان کے لیے انہوں نے اونٹوں کو تقسیم کیا بطور صدقہ۔ ثم اعتق، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب غیر مسلم بھی جو ہے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ لوگ بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہی کام ہوا ہے۔ ثم اعتق فی الاسلام، پھر جب اسلام قبول کیے تو اسلام کے اندر بھی مسلمان بن کر بھی انہوں نے 100 رقبہ، 100 غلاموں کو آزاد کیا، وحمل علی 100 بعیر، اور 100 اونٹ تقسیم بھی کیے صدقے کے طور پر۔ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ حکیم بن حزام جو ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد 100 اونٹ 100 غلام جاہلیت میں، 100 اونٹ 100 غلام اسلام لانے کے بعد، یہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ، آپ ذرا مجھے بتلائیے کہ جاہلیت میں نے جو یہ بطور عبادت یہ چیزیں میں نے جو کی ہیں صدقہ و خیرات، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ من صدقۃ او عتاقۃ، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے غلاموں کو آزاد کرنا ہو، او صلۃ رحم او صلۃ رحم، یا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا ہو جس پر اسلام ابھارتا ہے، میں نے جاہلیت میں بھی یہ کام کیے ہیں، افیہا اجر، کیا ابھی جاہلیت میں نے جو کام کیے ہیں اس پہ مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلمت علی ما اسلفت من خیر، آپ اسلام جو لائے ہیں وہ انہی چیزوں پر جو ہے اسلام لائے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے بھی جاہلیت میں وہ کام کیے ہیں۔ یعنی یہاں پر اشارہ یہ تھا کہ جاہلیت میں جو کام کیے وہاں تک تو آپ کا اجر نہیں ملا، لیکن جب وہی کام جب اسلام میں آپ قبول کیے، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ انہی کاموں کو آپ جب کرنے لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کا بھی آپ کو اجر عطا کریں گے، برخلاف اس انسان کے جو جاہلیت میں بڑے اچھے کام کیا لیکن وہ اسلام نہیں لایا، وہ اپنے شرک پر ہی مرا، اپنے کفر پر ہی مرا، جیسے کہ آگے حدیث آتی ہے۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس وجہ سے اس کا کوئی اجر نہیں۔ اب رہا مسئلہ کیا ہے، ایک بندہ جو ہے کافر ہے لیکن اچھے کام کر رہا ہے، تو کیا وہ اجر سے محروم ہے؟ اس کو کوئی بدلہ نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کی اچھائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیائی میں کوئی دوسری اچھائی کے اعتبار سے اللہ دے دیتے ہیں، یہ بھی آگے حدیث آ رہی ہے۔ تو جو غیر مسلم ہے وہ جو بھی اچھائی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس بندے کی اچھائی کا بدلہ دے دے، لیکن مومن جب وہ اچھائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اچھائی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور عظیم ترین بدلہ آخرت میں۔ لیکن ایک غیر مسلم جب اچھائی کرتا ہے، چونکہ وہ اس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور وہاں اجر پانے کی نیت سے وہ نہیں کیا ہے، وہ جو کچھ بھی کیا ہے دنیا کے لیے کیا ہے، دنیا والوں کے لیے کیا ہے، دنیا کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی دنیا بڑھا دیتے ہیں، دنیا کے اندر اس کے نعمتوں کی اللہ زیادتی کر دیتے ہیں، تو یہ بدلہ اس کو یہی مل جاتا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا، فواللہ لا ادع شیئا صنعته فی الجاہلیہ الا فعلت فی الاسلام مثلہ، اللہ کی قسم جو بھی میں خیر کے کام جاہلیت میں کرتا رہا، اب اسلام لانے کے بعد بھی ان خیر کے کاموں کو میں کرتا رہوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ 366 خامیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود سے مراد کون ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال رجل یا رسول اللہ، تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
انو آخذ بما عملناه فی الجاہلیہ، کہ جاہلیت میں ہم نے جو کچھ کیا کیا اس پر بھی ہمیں پکڑ ہوگی؟ جاہلیت میں بہت سارے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، کیا اس پر بھی اللہ ہمیں پکڑیں گے؟ تو آپ نے فرمایا من احسن فی الاسلامی، جو اسلام میں بہتر ہو گیا، اسلام لایا اور اسلام میں وہ اچھے کام کرنے لگا، لم یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیہ، تو جاہلیت میں سے جو کچھ کیا اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ ومن اساء فی الاسلامی، جب اسلام لانے کے باوجود یہ مسلمان نہیں رہا، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے صرف نام کا مسلمان رہا لیکن کام پورے وہی رہے جو جاہلیت میں کرتا رہا، تو فرمائے اخذ بالاول والآخر، تو یہاں حساب اس کو پہلے کا بھی دینا ہوگا، بعد کا بھی دینا ہوگا، کیونکہ اسلام لا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اسلام لا کر بھی کوئی فائدہ، نہ عقیدہ اسلامی ہے نہ عمل اسلامی ہے، تو اس صورت میں جب گناہوں کی زندگی یہاں پر بھی ہو رہی ہے، پہلے بھی گناہی ہوتے رہے، تو پھر دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ اور اسی طرح توبے کا بھی یہی حال ہے، توبے کا بھی یہی حال ایک انسان گناہوں کی زندگی گزارتا رہا، نمازوں سے دور رہا اور بڑے بڑے گناہ کرتا رہا، اب یہ انسان اگر خالص توبہ کر لیا اور اس کے بعد کی زندگی اس نے گناہوں سے دوری اختیار کر لی، نیکیاں کرتا رہا، اللہ کو راضی کرنے والا اعمال کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اس توبے کی وجہ سے، بلکہ قرآن کریم کی آیت کی روح سے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِم حسنات، بلکہ اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ کب؟ جب آگے کی زندگی وہ درست کر لے اور اچھائیاں عمل صالح وہ کرنا شروع کر دے ایمان کی بنیاد پر۔ لیکن کوئی انسان توبہ کیا لیکن پھر بھی اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو یہ توبہ معتبر نہیں ہوگی، اور جس طرح علماء فرماتے ہیں نمازوں کی مثال، لیکن انسان جو عرصے دراز تک نماز چھوڑ کر وہ نمازوں سے دور رہا، اب یہ انسان توبہ کر رہا ہے، 4-6 سال کی نمازیں چھوٹ گئیں، 8-10 سال کی نمازیں چھوٹ گئیں، اب جب وہ توبہ کر کے نمازوں کا پابند ہو گیا، اب بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی جو 8-10 سال کی نمازیں ہیں اس پر قضا ہیں، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو وہ قضا عمری کے نام سے جو پڑھتا چلا جا رہا، ہر نماز کے بعد ایک اور نماز جو میری زندگی میں جو چھوٹی ہے وہ نیت کر لیا، پڑھ لیا، کتنی چھوٹی نہیں معلوم، سب اندازے پہ تیر لگاتا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہ جو طریقہ جو لوگ کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں، صحیح بات کیا ہے؟ اب یہ انسان توبہ کرے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، وہ کفر میں پہنچ گیا تھا، نمازوں کو چھوڑ کر تاریک نماز بن کر اس کی حالت کیا تھی؟ کفر میں تھی۔ پھر اللہ نے توفیق دی تو وہ توبہ کیا اور نمازوں کا پابند ہو گیا، تو اس توبے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ کفر والی جو حالت ہے اللہ اس سے ہٹا دیتے ہیں، اور پھر اس کو ایمان کی یہ حالت جس کے اندر وہ نمازوں کا پابند ہو گیا ہے، تو اس حالت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر وہ پچھلی جو نمازوں سے چھوٹیں اس کی قضا اس پر لازم نہیں ہے، جب اس نے توبہ کیا تو اللہ نے اس کو معاف کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ آگے بھی نمازوں کو چھوڑنے والا بنا تو پھر حساب و کتاب شروع سے ہوگا، جہاں سے وہ چھوڑتا رہا ان کا بھی اس کو حساب دینا ہوگا۔ لیکن اگر وہ آگے کی نمازوں کو بہتر کر لیا، پابند ہو گیا، کثرت سے نوافل بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کا جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہٹا دیں گے، اور نمازوں کا انشاءاللہ سوال نہیں ہوگا۔ 367 نا؟ 367 خامیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ حق علی کل مسلم، اللہ کے لیے حق ہے ہر مسلمان پر۔ کیا حق ہے؟ ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما،
ہر 7 دن میں ایک دن وہ نہائے، سڑتا نہ رہے۔ کئی دن گزر جائیں، 10 دن، 12 دن، 2 ہفتے گزر جائیں، بندہ نہائے بغیر رہے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کم سے کم 7 دن میں ایک مرتبہ یغسل فیہ رأسہ و جسد، کہ اس میں اپنا سر بھی دھوئے اور بدن بھی دھوئے۔ بعض لوگ سر نہیں دھوتے، صرف باڈی واش بلکہ پانی بہا کے آ جاتے ہیں، وہ غسل میں شمار نہیں ہے، وہ باڈی واش ہے، وہ غسل نہیں ہے۔ تو غسل کیا ہے؟ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعے کا غسل یہ واجب ہے ہر بالغ پر، محتلم سے مراد ہر بالغ پر۔ تو اب یہاں پر علماء نے اختلاف کیا، کیا یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا مستحب ہے؟ اس میں علماء مختلف ہوئے ہیں۔ تو بعض علماء نے واجب کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل الجمعۃ واجب کہا تو یہ واجب ہے، لیکن جمہور فقہا یا علماء کی اکثریت اسی بات پر گئی ہے کہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے مستحب ہے۔ اور جو ہے اب یہاں پر جو ہے آپ نے علی کل مسلم جب کہا تو اس میں ہر مسلمان داخل ہے، چاہے وہ جمعے کو پہنچے یا جمعے کو نہ پہنچے۔ جن سے جمعہ نہیں ہے، کس پر جمعہ نہیں ہے؟ وہ لوگ بھی شامل ہیں، جو مسافر ہے، جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، جو مریض ہیں، ان پر جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن ان پر بھی غسل ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق۔ لیکن علماء کی اکثریت جو ہے اس غسل کو واجب نہیں قرار دیا بلکہ مستحب قرار دیا۔ 368 خامیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا حق المسلمی علی المسلمی خمس۔ اس کو ذرا نوٹ کرتے آئیں، اس ایک روایت میں یہ خمس کا لفظ آیا، 5، آگے کی روایت میں 6 ایک بڑھا دیا گیا، ایک اور اس سے آگے کی روایت میں 7 ایک اور بڑھا دیا گیا۔ تو اس کو ذرا نوٹ کریں کون سی چیز بڑی ہے۔ اب بنیادی طور پر 5 باتیں تو ہیں ہی، یہ مسلمان کا حق ہے۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا، سلام کرنا یہ سنت ہے، لیکن جب سلام کر دیا گیا تو یہ جواب واجب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب آپ پر سلام کیا جائے تو آپ جواب میں جتنا سلام کیا گیا اتنا کم سے کم آپ کو رد کرنا ہے یا اس سے بہتر۔ جیسے کوئی السلام علیکم کہا تو آپ کو جواب میں آپ کو اختیار ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، نیکیاں زیادہ ہو گئیں، یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور بہتر انداز ہو گیا اور افضل اور زیادہ نیکیاں آپ کو مل گئیں۔ لیکن کم سے کم آپ کو اب کوئی بندہ جو آپ کو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب جواب میں کیا کہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب یہاں پر کوئی بندہ جو ہے جواب میں صرف وعلیکم السلام کہتا ہے تو پھر یہ اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ سلام کرنے والے 2 دعائیں دی، آپ کی سلامتی کی بھی دعا دی اور آپ پر رحمت کی بھی دعا دی، تو جواب میں آپ یا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں یا پھر کم سے کم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں۔ اب ایسے موقع پر آپ صرف وعلیکم السلام پہ اکتفا کر لیں، یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اس بندے نے جو سلام کیا اس کو آپ نے بعین ہی اس کو واپس نہیں کیا۔ تو پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اب یہاں پر کیا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو فرض کفایہ، بعض چیزیں ایسی ہیں جو فرض عین ہیں۔ اب یہاں پر رد السلام کہ آپ مجلس، اب یہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہے، ایک بندہ اندر داخل ہوا السلام علیکم کہا، تو اب ہر آدمی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام نہیں، یہ ایک بندہ کہہ دے یہ کافی ہے۔ اسی طرح گروپ کے اندر بھی، واٹس ایپ گروپ ہے، فلاں گروپ، کوئی السلام علیکم، کوئی کسی نے ایک جواب دے دیا ہو گیا، اب ہر آدمی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم، چل رہا ہے 100 آدمی 100 وعلیکم السلام، یہ نہیں، یہ فرض کفایہ، یہ ایک بندے نے جواب دے دیا تو
وہ کافی ہے۔ اسی طرح وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ اب مریض کی عیادت کرنا کہ یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ حالات کے اعتبار سے فرض عین بھی بن سکتا ہے۔ آپ کا اپنا رشتہ دار ہے، آپ کا اپنا پڑوسی ہے، قریبی ہے، اب کوئی دور کا ایک آدمی جو ہے اس کا جو ہے اس کی عیادت کر دیا، وہ کافی ہو گیا جی ہو اس نے عیادت کر دیا، نہیں، یہ حق المسلم ہے، آپ کو عیادت کرنا ہے آپ کے رشتے کے اعتبار سے، آپ کے قربت کے اعتبار سے۔ پھر واتباع الجنازہ، اور جنازے کی پیروی کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، یہ بھی جو ہے کیا ہے، یہ فرض کفایہ میں داخل ہے۔ ہر آدمی، اب محلے میں کوئی بندہ انتقال کر گیا تو ہر آدمی اس کی جنازے کی نماز پڑھے، یہ ضروری نہیں ہے، چند لوگوں نے پڑھ لی کافی ہے۔ لیکن اگر کفایہ کا مطلب کیا ہے، اگر چند لوگ ادا کر دیے وہ کام تو وہ کافی ہے۔ اگر کوئی بھی ادا نہیں کیا تو جتنے لوگ ہیں اس محلے میں سب پکڑے جائیں گے، سب پر گناہ آئے گا۔ وإجابۃ الدعوہ، اسی طرح دعوت کو قبول کرنا۔ یہاں دعوت سے مراد کیا ہے، کھانے کی دعوت ہے، اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ ولیمے کی دعوت ہے۔ ولیمے کی دعوت جو ہے یہ قبول کرنا واجب ہے، یہ بھی شخصی ہے، آپ کے شخص کے جو ریلیشنس ہیں، آپ کا جتنا قریبی تعلق، اس اعتبار سے۔ بندہ ایسا ہے کہ اگر آپ نہ جائیں تو وہ ناراض ہو جائے گا، تو آپ کو جانا ہے۔ بندہ ایسا ہے سب کو بلا پہ مجھے بھی بلا لیا، اب میں جاؤں نہ جاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ تو جا رہے ہیں، آپ جانا نہیں چاہ رہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حالات کے اعتبار سے، آپ کے تعلق کے اعتبار سے بھی اس کا حکم ہوگا۔ اور تشمیت العاطس، کسی نے چھینکا، چھینکنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا، تو پھر آپ پر کیا واجب ہے، آپ اس کو کہیں یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تو اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا، چھینکا، خاموش بڑھ گیا، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چھینکے خاموش بڑھ گئے تو خود ہی الحمدللہ بولتے، خود ہی یرحمک اللہ بولتے، تو دونوں سے خود ہی ادا کر دیتے ہیں۔ اگر ہاں بچوں کے لیے سکھانے کے لیے آپ کہتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کسی رسول اللہ کی مجلس میں ایک صحابی کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ ایک اور صحابی کو چھینک آئی، خاموش بڑھ گئے، کچھ بولے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آپ نے جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھینکے آپ جر ان کو جو دعا دی یرحمک اللہ، میں بھی چھینکا اور آپ نے کچھ نہیں کہا مجھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی تو کچھ نہیں کہے، اگر تم الحمدللہ کہتے تو میں اس کا جواب دیتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ چھینکنے والا بندہ اگر اللہ کی تعریف کرے تو پھر آپ اس کو دعا دیں، وہ تعریف نہ کریں تو پھر آپ کو دعا دینے کا بھی وہاں پر مسئلہ نہیں۔ تو یہ 5 باتیں ہو گئیں۔ اور مسلم کی روایت میں یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہ 5 والی۔ مسلم کی روایت میں حق المسلمی علی المسلمی 6 حق ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اب وہ ان 6 حق میں یہ 5 تو وہی ہیں، یہ 5 تو وہی ہیں، ایک چیز بڑھ گئی، وہ کیا ہے، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور اگر کوئی مسلمان آپ سے نصیحت طلب کرے، خیر خواہی طلب کرے، بھائی آپ مجھے ذرا بتائیں کہ صحیح ہوگا، میں اس کمپنی میں جانا چاہ رہا ہوں، وہ کمپنی صحیح ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کمپنی جو ہے بکواس ہے، وقت پہ جو تنخواہ نہیں دیتی، لوگوں کے حقوق کھا جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے، تو پھر بھی کہیں پھنسنے دو اس کو، جانے دو، گیا تو معلوم ہوگا، معلوم ہے آپ کو، لیکن جب آپ سے وہ مشورہ طلب کر رہا ہے، آپ سے خیر خواہی طلب کر رہا ہے، نصیحت طلب کر رہا ہے، تو پھر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اس کو مس گائیڈ نہ کریں، آپ اس کو صحیح بات بتائیں، اس کے لیے جو خیر والی بات ہے وہ بات اس کو بتائیں، یہ بھی حق ہے۔ 369 خامی بخاری مسلم، عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب7 ونہانا عن 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 باتوں سے منع کیا۔ اب یہاں پر 6 کی جگہ کتنے ہو گئیں؟ 7 ہو گئیں، یہ بھی جو مسلمان کے حق کے اعتبار سے یہ 7 باتیں۔ اب اس میں جو ہے جو 7 باتیں ہیں وہ کیا ہے، امرنا بعیادۃ المریض،
مریض کی عادت کرنا، یہ آ گیا۔ اتباع الجنازہ، اور جنازے کے ساتھ چلنا، 2 ہو گئے۔ وہ تشمیت العاطس، چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو آپ جواب میں یرحمک اللہ کہیں، یرحمک اللہ۔ نمبر 4، و ابرار القسم، قسم کو انسان کھا لے تو اس کی قسم کو پوری کرنا۔ کوئی بندہ جو ہے آ کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ذرا آپ میرے ساتھ چلیں، میرا ایک کام کر دیں، آپ بولے نہیں بھائی میں نہیں آتا، اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے، میں اللہ کی قسم کھا کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو حل کریں، میرے ساتھ چلیں۔ اب اس نے قسم کھائی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ چلنا ہے تاکہ اس کی قسم نہ ٹوٹے، اس کی قسم۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی قسمیں نہیں کھانا چاہیے، یہ کسی کو آپ مجبور نہ کریں، کسی کو جو زبردستی جو ہے آپ اپنا معاملہ نہ تھوپیں، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کا جو ہے معاملہ کیسا ہے، یہ اس کو پتہ۔ لیکن پھر بھی اگر کسی نے کوئی قسم کا واسطہ دیتا ہے، کوئی قسم کھاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں میرے لیے، تو پھر وہاں پر آپ کوشش کریں کہ اس کی قسم نہ ٹوٹے اور اس کا کام جو وہ کہہ رہا ہے اگر آپ کی طاقت میں ہے تو آپ کریں۔ اور پھر فرمایا وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی مدد کرنا۔ مظلوم کی مدد بھی کیا ہے یہاں پر بھی کیا ہے؟ ایک فرض کفایہ ہے، ایک جو فرض عین۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ چند لوگ ہیں بھائی مدد کر دے رہے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ مدد کریں، کوئی بھی نہیں ہے مدد کرنے والا، وہ بیچارہ جو ہے نہتا ہے، وہ بیچارہ جو ہے اکیلا ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور آپ مدد کر سکتے ہیں تو پھر آپ پر یہ فرض عین بن جائے گا۔ وہی ہوئی ابرار القسم ہے نا، وہی ہے، وہی اسی روایت میں اختلاف ہے، ابرار القسم کہا ہے یا ابرار المقسم کہا ہے؟ قسم کھانے والے کی قسم کو پوری کرنا، مقسم کیا ہے؟ قسم کھانے والا، وہ اس میں فاعل ہے۔ قسم کیا ہے؟ قسم کو پورا کرنا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ صرف الفاظ کا فرق ہے، بات ایک ہی ہے۔ نمبر 5، وہ نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا۔ نمبر 6، وہ اجابت الداعی، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا۔ اور نمبر 7، وہ افشاء السلام، اور سلام کو پھیلانا، سلام کو پھیلانا۔ اب اس میں جو باتیں بتائی گئیں، پرانی باتوں میں سے 4 باتیں آئیں، ہے نا؟ نئی باتیں کون سی ہیں؟ ابرار القسم، قسم کو پوری کرنا، نصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا، اور 7ویں بات اس میں جو بتائی گئی، جو تیسری جو ہے، جو ایکسٹرا بات اس کے اندر ہے، وہ افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، عام کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے کہ اس میں کیا رد السلام آیا، سلام کو اس کا جواب دینا، اور یہاں کیا ہے؟ افشاء السلام، سلام کو پھیلانا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کرو چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اور اتنا معلوم ہے کہ مسلمان ہے تو آپ اس کو سلام کریں۔ اب یہاں پر اللہ ہدایت دے، کئی مسلمان ایسے ہیں کہ ان کی شکل سے مسلمانیت ظاہر نہیں ہوتی، نہ اسلامی لباس ہے، نہ اسلامی شکل ہے، ہاں، غیروں کی طرح جو ہے زندگیاں ہیں۔ اب ملتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی آدمی مسلمان نہیں مسلمان، اب وہاں پر جو آپ توقف کریں۔ لیکن اگر معلوم اگر ہو گیا کہ مسلمان ہے بندہ، تو پھر آپ آگے بڑھ کر سلام کرنا ہے۔ ونہانا، اور 7 باتوں کو آپ نے منع کیا نا، یہ 7 باتیں جو ہے لباس سے متعلق ہیں یا کھانے پینے کی چیزوں سے، کھانے پینے کے برتن سے متعلق ہیں۔ اور وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ونہانا عن تختم بالذہب، سونے کی انگوٹھی پہننا، سونے کی انگوٹھی پہننا۔ اب انگوٹھی پہننے سے منع کیا گیا تو سونے کی چین ڈال سکتے ہیں کیا؟ ہاں، یہ سونے کا بریسلٹ پہن لیا نہیں۔ یہ انگوٹھی کا ذکر اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا، اور آپ کی اقتداء میں صحابہ نے بھی اس کو بنوایا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اس کی حرمت نازل ہو گئی تو پھر عمومی طور پر یہ سونا مرد کے لیے حرام ہو گیا۔ اب یہاں انگوٹھی کا ذکر اس لیے کہ لوگوں نے پہن رکھی تھی، اس وجہ سے اس کو یہاں پر ذکر کیا، ورنہ ایک مسلمان مرد کے لیے سونا حرام ہے، کسی بھی شکل میں ہو، جائز نہیں اس کے لیے۔
اور پھر فرمایا وعن شرب بالفضہ، چاندی کے برتن میں پینا، چاندی کا برتن ہو یا سونے کا برتن ہو، اس کے اندر کھانا اور پینا جائز نہیں، حرام ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا، جو دنیا میں ان برتنوں میں پیے، لم يشرب فيها فی الآخرہ، آخرت میں ان برتنوں میں اس کو پینا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر جنت میں اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی کے برتن اللہ جنتیوں کو اللہ عطا کریں گے۔ تو جو انسان یہاں جو ہے اس لائف کو لے رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمتوں والی وہ لائف وہاں پر اللہ اس کو عطا نہیں کریں گے۔ تیسری بات وعن المیاسر، اور میاسر سے بھی آپ نے منع کیا۔ ابھی میاسر ہے، پھر اس کے بعد قصی ہے، اس کے بعد لبس الحریر ہے، استبرق ہے، دیباج ہے، یہ پانچوں چیزیں جو ہے یہ انواع الحریر ہیں، ریشم کے اقسام ہیں، ریشم کے انواع ہیں، کوالٹیز ہیں۔ اب اس میں میاسر کیا ہے؟ کوئی انسان جو ہے جو اپنے جانور پر، اونٹ ہو یا کہ گھوڑا ہو، اس پر جو زین جو بچھاتے ہیں نا، اس میں ریشم کا استعمال ہوتا ہے، ریشم کی زین ہوتی ہے، جو اس کا بڑا آدمی ہے، وہ جو ہے بڑا مالدار ہے، یہ بتانے کے لیے اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو وہ ریشم کا استعمال وہ آپ نے اس سے منع کر دیا۔ پھر اسی طرح قصی ہے، یہ بھی جو ہے یہ ریشم اور کاٹن، ان دونوں کو مکس کر کے یہ کپڑا تیار کیا جاتا تھا اس زمانے کا۔ جی میاسر پہلے، میاسر تو جو جانور کی گھوڑا ہو یا جو زین کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس پر بچھانے کے لیے سیٹ ہے، تو اس پہ ریشم کا استعمال۔ اور قصی کیا ہے؟ یہ مکس کیا ہوا، ریشم سے مکس کیا ہوا کپڑا ہے۔ اور اس طرح وان لبس الحریر، یہ حریر تو جو ہے جو نرم والا جو ریشم ہے۔ اور استبرق کیا ہے؟ موٹا ریشم ہے، موٹا کپڑا، ریشم کا موٹا کپڑا۔ اور دیباج بھی، یہ بھی جو ہے ریشم ہی کا ایک مخلوط دوسرے کسی اور چیز سے ملا ہوا، یہ بھی ریشم کا کپڑا ہے جس کو دیباج کہا گیا۔ تو یہ پانچوں جو ہے ریشم سے متعلق کپڑے ہیں۔ اور ریشم کیا ہے؟ کس کے لیے حرام ہے؟ مردوں کے لیے حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، لیکن خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اب وفی روایت مسلم، یہاں ایک اور جو ہے روایت میں مسلم کی ابرار المقسم کی جگہ وانشاد الضالہ، گمشدہ کسی چیز کا اعلان کرنا۔ آپ کو کوئی چیز مل گئی، آپ اٹھا لیے، یا صحیح بات ہے کہ آپ نہ اٹھائیں، اس کو چھوڑیں، ارے کوئی دوسرا اٹھائیں گے تو وہ جواب دے گا، آپ کی کیا پریشانی بھائی، آپ کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ کا حق تو نہیں ہے۔ اب اٹھا لیے تو پھر جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اعلان کروانا، اس کے مالک تک پہنچانے کی آپ پر ذمہ داری بن گئی۔ اب آپ اعلان کرتے رہیں۔ علماء نے فرمایا کب تک اعلان کریں؟ 1 سال تک۔ اب 1 سال تک آپ کا حق ہے کہ آپ مالک تک پہنچانے کی جو بھی آپ کے مینز ہیں، جو بھی جو ہے آپ کے ذرائع ہیں، آپ ان کو استعمال کرتے رہیں، وہ بات اس تک، وہ چیز، وہ حق اس تک پہنچائیں۔ بعض چیزیں کیا جو چھوٹی ہوتی ہیں، جیسے ریال، 2 ریال، 5 ریال، 10 ریال کہیں مس ہو گئے، اب کوئی بندہ اس کے پیچھے پریشان نہیں ہوتا۔ 1000 ریال کہیں مس ہو گئے، ابھی کیا ہے، ایک بندے کے لیے ایک رقم ہے، تو چیز پر ڈیپینڈ ہے، وہ چیز قیمتی ہے یا معمولی۔ اگر آپ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کا حق بن گیا کہ اس چیز کو آپ مالک تک پہنچانے کی کوشش کریں، اعلان کرتے رہیں۔ اسی طرح وفی اخرى له رد السلام، افشاء السلام کی جگہ رد السلام تو اس سے پہلے آ گیا۔ تو عمومی طور پر جو ہے اگر ان احادیث کو جمع کیا گیا تو ایک مسلمان کے حق کے طور پر جو چیزیں بتائی گئیں 10 ہو گئیں۔ کتنی ہو گئیں؟ 10 ہو گئیں۔ 5 تو پہلے اس میں آ گئی۔ مسلم کی حدیث میں یہ خیر خواہی نصیحت ایک مسلمان کے لیے 6 ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس میں ابرار المقسم، قسم پوری کرنا، نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا، کتنے 8 ہو گئے، اور اجابت الداعی،
پہلے آگے ہاں آگے ہاں صحیح ہاں افشاء السلام یہ 9 ہو گئے، اور یہ آخر میں کیا ہے انشاد الضالہ، گمشدہ چیز کا اگر آپ اٹھا لیے ہیں تو اعلان کروانا۔ تو یہ 10 چیزیں بھی ایک مسلمان کے حق کے اعتبار سے یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ تمام احادیث کو اگر جمع کریں تو پھر یہ 10 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ 370 خامیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم جو ہے ان کی آپ کی مجلس میں تھے، تو آپ نے فرمایا اخبرونی بشجرۃ شبہ المسلم، مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو ایک مسلمان کی مثال ہے، ایک مسلمان کی مثال ہے۔ اور ایک روایت میں کر رجل المسلم، ایک مسلمان آدمی کی مثال ہے۔ لا یتحات، اب وہ درخت کیسا ہے؟ وہ درخت کی آپ نے صفات بیان کی۔ لا یتحات ورقها، اس کے پتے نہیں گرتے۔ دیکھیں گے ہر درخت کے پتے کیا ہوتے ہیں؟ پتجھڑ کے موسم میں، خزاں کے موسم میں گرتے ہیں، لیکن اس کے پتے نہیں گرتے۔ ولا یعنی یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، آپ جو ہے صفات اس کی گنواتے گئے۔ پھر فرمایا کہ تؤتی اکلھا کل حین، اور یہ پھل جو ہے ہمیشہ اس کے اندر پھل آتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ جو ہے 5 سال میں ایک بار آئے، بعض درخت ہوتے ہیں نا، ہاں تو ویسا مسئلہ نہیں ہے، پھل جو ہے برابر اس میں لگتے رہتے ہیں۔ فوقع الناس فی شجر البوادی، اب لوگوں کی سوچ جو ہے وہ دور دور جو جھاڑیاں ہوتی ہیں وادی میں، ان جھاڑیوں کی طرف لوگوں کا ذہن رہا، تو وہ لوگ بتاتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، میرے دل میں بات آئی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ کھجور کے درخت کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ نخلا ہے۔ وَرَأَيْتُ، لیکن میں نے دیکھا کہ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ، ابو بکر عمر جیسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اتنے معزز اور جو بڑے لوگ، اور یہ عبداللہ بن عمر چھوٹے سے صحابی، ہاں تو میں منہ کھولوں یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کیسی جرأت کروں؟ تو خاموش رہ گئے۔ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، تو بات کرنا جو ہے میرے لیے ناگوار رہا۔ فَلَمَّا لَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، جب کسی نے کچھ نہیں کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ہی النخلہ، یہ جو کھجور کا درخت ہے۔ ابھی کھجور کے درخت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دی ہے، مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے، کھجور کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، چاہے وہ پتا ہو، چاہے پھل ہو، چاہے اس کا تنا ہو، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی ضائع نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ جو ہے ہرا بھرا رہتا ہے، ہر موسم کے اندر جو ہے وہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ تو ایک مسلمان جو اسی طرح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند کرتا ہو، تر و تازہ رہے اور لوگوں کو فائدہ دیتا رہے۔ خیر الناس انفع الناس یا من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان کون ہے؟ جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دے، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہو۔ تو یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک کھجور کی دی ایک مسلمان کے اعتبار سے۔ تو اس کے بعد جب مجلس ختم ہوئی تو فلما قمنا قلت لعمر، جب مجلس سے ہم باہر اٹھے تو میں نے حضرت عمر جو ان کے والد جو تھے ان سے میں نے کہا یا ابتا، میرے ابا جان، واللہ لقد کان وقع فی نفسی انہا نخلا، میرے دل میں تو یہ بات آئی تھی، اللہ کی قسم یہ بات آئی تھی کہ وہ درخت جو ہے وہ کھجور کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ما منعک ان تتکلم، کیوں تم نے بولے، تم نے اپنے منہ نہیں کھولا، کیوں تم نے جواب نہیں دیا؟ فقال لم ارکم تکلمون فکرہت ان اتکلم واقول شیئا، جب میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو چھوٹا سا بچہ، میں منہ کھولوں تجھے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے، تو ہم لوگ خاموش ہیں تو میں خاموش رہ گیا۔ فقال عمر، حضرت عمر نے کہا لأن تكون قلتها احب الی من کذا وکذا، اگر تم بتا دیتے نا تو میرے لیے فلاں فلاں چیز وہ جو فلاں دولت مل جائے، فلاں جگہ کی جو ہے پراپرٹی مل جائے، تو اس سے جتنی خوشی مجھے ہوگی اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی کہ تم وہاں پر جا بتا دیتے کہ چھوٹا سا بچہ بتا، حضرت عمر کا بیٹا بتا دیا بھائی۔ تو یہ جو ہے رسول اللہ کی مجلس میں اگر تم یہ کام کر دیتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ اور پھر روایہ
اور دوسری روایت میں ان من الشجری رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان من الشجری شجرہ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم، آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور ایک مسلمان کی مثال ہے۔ فحدثونی ما ہی، تو ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے۔ تو فرماتے ہیں فوقع الناس فی شجر البوادی، لوگ جو ہے جو وادیوں میں اور دور دراز علاقوں میں جو درخت ہوتے ہیں ان کی طرف جو ہے لوگوں کا ذہن گیا، لیکن جو ہے میرا ذہن کس پر گیا؟ اس کھجور کے درخت پر گیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب کسی نے کچھ نہیں کہا تو آپ نے فرمایا ہی النخلہ، تو آپ نے خود ہی جواب دیا۔ 371 خامیم عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، اسامہ بن زید جی خود ان کے ابا کے نام عمر یہ کچھ حکمت ہے شیخ کے نہیں سمجھا میں، عمر کہتے ہیں، ہاں عبداللہ ابن عمر جو ہے ان کے ابا کے نام خود جو ہے نا عمر کا لفظ یہاں پہ لائے، کچھ اس کے اندر حکمت ہے یا ابھی کہہ کر سوال نہیں سمجھ میں آیا مجھے۔ عمر ان کے باپ کا نام جو ہے لیا گیا اس میں، انہوں نے ان کے ابا کا نام لیے تو یہ نہیں کہے کہ میرے ابا وہاں پہ نہیں، عرب دیکھیے، عرب کے اندر جو ہے جو کلچر جو پہلے سے بھی رہا ابھی بھی ہے، وہ والد کا نام ہو یا کہ بیویاں شوہر کا نام ہو، لینے میں کوئی جو ہے ان کے پاس قباحت نہیں ہے، لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اب اسی اعتبار سے انہوں نے کہا کہ جب یہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ہے جو فقال عمر، تو عمر نے کہا، جبکہ وہ ان کے والد ہیں، تو اب عمر جو ہے والد ہیں، سب کو معلوم ہے، تو اس اعتبار سے بھی انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ جو عمر نے یہ بات کہی۔ لیکن عمومی طور پر کیا ہے، ہمارے پاس جس طرح ابا حضور، ہاں وہ جی ہاں والد محترمہ، یہ جو ہے یہ نوابی شاہی جو ہے اردو کیا ہے، یہ لشکری زبان ہے، شاہی زبان ہے، لشکری زبان ہے، تو اس کے اندر یہ آداب و القاب جو ہے کچھ زیادہ ہی جو ہے وزندار ہو گئے ہمارے پاس۔ ورنہ جو ہے عربی کے اندر جو ہے یہ آداب و القاب موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح بیوی بھی جب اپنے شوہر کا نام لیتا رہے، ہمارے پاس تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے بعض لوگوں کے پاس، ارے نہیں بیوی نے شوہر کا نام لے لیا بھائی تو نکاح ہی برقرار نہیں ہے، نکاح ٹوٹ گیا بولتے۔ تو اب اس طرح کی چیزیں ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود ہی جو ہے حضرت عائشہ جو ہے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے کب خوش رہتی ہو کب ناراض رہتی ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ کہا کہ جب کسی بات پر تم کہتی ہو اور رب محمد کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم جو ہے میرے ساتھ خوش ہو۔ ہاں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتے ہو رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم میرا نام نہیں لیتی ہو۔ تو اب یہاں خود یہ بات بتاتی ہے کہ بیوی جو شوہر کا نام لے بھی سکتی ہے، بلکہ خوشی کے موقع لینا بھی چاہیے، یہ رضامندی کی علامت۔ تو اس طرح کی چیزیں جو عرب کے کلچر کے اندر، تو ان کے پاس یہ باپ کا نام لینا جو ہے کوئی نہ عیب کی بات تھی، نہ جو ہے کوئی ایسی بات تھی کہ انہوں نے بے ادبی کی۔ اللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 371 خامیم بخاری مسلم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب علی حمار علیہ اکاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ مدینہ ہیں، حکومت آپ کے پاس ہے، لیکن گدھے کی سواری ایک عام چیز ہے، کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو اپنے آپ کو یہ نہیں کہا میں حاکم ہوں تو میں گھوڑے پہ ہی سوار ہوں گا، جو میسر ہو آپ نے اس کو استعمال کیا۔ تو رکب علی حمار علیہ اکاف، تو آپ ایک گدھے پر سوار ہوئے اور جو ہے اس پر جو ہے مخملی چادر بچھی ہوئی تھی، علیہ اکاف، اس کی باغیں تھیں، مطلب سواری کے لیے کیا ہے وہ باغیں جو ہے استعمال کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اکاف تحتہ قطیفۃ فدکیہ، فدک سے بنی ہوئی، فدک ایک مقام ہے، فدک کی بنی ہوئی ایک مخملی چادر تھی۔ واردف اسامہ بن زید، تو اسامہ بن زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ کہاں گئے؟ یعود سعد بن عبادہ فی بنی الحارث بن خزرج، خزرج کا ایک قبیلہ، خزرج قبیلہ اس کا ایک خاندان بنو الحارث ہے، تو اس کے تھے سعد بن عبادہ، اس کے سردار تھے۔
سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی سعد ہیں صحابہ میں کئی سعد ہیں. اس میں سعد بن ابی وقاص ہیں، سعد بن معاذ ہیں، اور یہ سعد بن عبادہ ہیں. تو کئی ایک جو ہے صحابہ اس کے سعد کے نام سے ہیں. تو اب یہ جو ہے سعد بن عبادہ جو خزرج کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، وہ بیمار ہو گئے تھے. تو ان کی مزاج پرسی کے لیے عیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہیں اور پیچھے اسامہ بن زید. اسامہ بن زید کون ہیں؟ زید بن حارثہ جو آپ کے غلام کے طور پر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا بنا دیا. اب یہ بیٹے کے بیٹے، یہ اور بات ہے کہ بعد میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے جب لے پالک کو اپنا نام دینے سے اللہ نے منع کر دیا اپنے کلام پاک کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ یہ بیٹے نہیں ہیں، میرے بیٹے نہیں ہیں آج سے، یہ زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ. لیکن محبتیں اسی طرح قائم تھیں. آپ ان کو بیٹے ہی کے حکم میں آپ چاہتے تھیں. اسی طرح ان کے بیٹے جو اسامہ بن زید جو تھے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی درجہ دیا کرتے تھے جو حسن حسین کو دیا کرتے تھے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، جبکہ یہ غلام تھے، یہ غلام کے بیٹے تھے. اور عرب کے اندر غلام کے بیٹے اس کی کوئی عظمت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، بلکہ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ درجہ دیا تھا جو اپنے خاندان والوں کا درجہ، اپنے خود کے سگے نواسوں کا جو درجہ تھا وہی درجہ ان کو بھی دیا تھا. بلکہ صحابہ کے مشہور تھے کہ حب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے جو چہیتے زید ہیں ان کے بیٹے ہیں. نہیں، اللہ کے رسول کی چاہتے ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہیں. اور کوئی بڑا مشکل مسئلہ آ جاتا تو صحابہ جن کے پاس پہنچتے کہتے کہ جی اللہ کے رسول آپ کو بہت چاہتے ہیں، ذرا آپ ہمارے لیے ذرا سفارش کر دیں، آپ ذرا اللہ کے رسول یہ بات جا کے بتا دیں. کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت زیادہ چاہتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے نکلے تو ساتھ میں اسامہ بن زید کو آپ نے بٹھا لیا. وذالک قبل وقعۃ بدر، یہ کب ہے؟ بدر کا واقعہ، بدر کی جنگ سے پہلے، یعنی ممکن ہے ایک ہجری کے اواخر میں ہو یا کہ دوسری ہجری کے شروعات میں ہو. فصار حتى مر بمجلس فيه عبداللہ بن ابی بن سلول. عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا، یہ کون تھا؟ یہ رئیس المنافقین. لیکن جب تک اسلام نہیں لایا تھا، وہ جب وہاں سے گزرے تو عبداللہ بن ابی جو ہے یہ کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ میں گزر جو ہے وہاں سے ہو رہا تھا. وذالک قبل ان یسلم عبداللہ بن ابی کے اسلام لانے سے پہلے کا یہ واقعہ. وَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ. اور اس مجلس کے اندر جو ہے کچھ مسلمان بھی تھے، کیونکہ ابتدائی اسلام کا یہ واقعہ ہے. کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ یہود بھی تھے، کچھ مشرکین بھی تھے، مخلوط جو ہے یہ بیٹھک تھی. تو وفی المجلس عبداللہ بن رواحہ، وہاں پر اس مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے جو ایک صحابی تھے جو اسلام وہ لا چکے تھے. یہ بھی شاعر صحابی ہیں، حسان بن ثابت کی طرح یہ بھی جو ہے ان کے بھی رسول اللہ کے شان میں اسلام کے لیے کئی انہوں نے اشعار کہیں. فلما غشیت المجلس عجاجت الدابہ، جب اب ظاہر سی بات ہے سڑکیں جو ہے مٹی والی تھی، کوئی جو ہے ایسی پکی سڑک نہیں تھی، تو جب سواری گزرتی تو دھول اڑتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے جو دھول اڑی تو یہ دھول جو ہے اس بیٹھک میں بیٹھنے والوں تک بھی پہنچی. خمر عبداللہ بن ابی انفہ بردائی، تو اس نے عبداللہ بن ابی نے کیا کیا، اپنی چادر سے اپنے منہ کو، اپنے ناک کو ڈھانپ لیا. ثم قال لا تغبروا علینا، کہا کہ بھائی یہ دھول ہم تک مت پہنچاؤ، ہمیں جو غبار آلود نہ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ثم وقف فنظر فدعاهم الى اللہ. اب چونکہ اس میں کئی غیر مسلمین تھے، عبداللہ بن ابی بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، تو آپ جو ہے وہاں پر ٹھہر گئے، ان پر سلام کیا اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف انہیں بلانا شروع کیا. وقرأ علیہم القرآن، اور آپ جو ہے ان پر آپ نے قرآن کی تلاوت کی. فقال له عبداللہ بن ابی بن سلول ایھا المرء لا احسن مما تقول ان كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع الى رحلك. تو اس نے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ جو آپ جو بلا رہے ہیں نا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ سچی کیوں نہ ہو، لیکن اس مجلس میں آپ یہ سب پہ نہ بتائیں اور جو ہے ہم کو جو ہے ہمارے مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیں.
اور جو ہے جو کچھ بھی آپ کو کہنا آپ جائیے اپنے مقام پر جائیے، وہاں جو ہے آپ کو جو کہنا ہے آپ کہہ دیجیے۔ فمن جاءک فقصص علیہ، جو آپ کے پاس آئے آپ اس کو بیان کریں۔ اب یہاں آ کر جو آپ ہمیں جو اسلام کے بتا رہے ہیں یہ جو ہے ہمیں قبول نہیں ہے، ہماری مجلسوں میں آپ نہ آیا کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس نے ایک ڈانٹ کے انداز میں اس نے اس طرح کی باتیں کہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب تھے تو عبداللہ بن رواحہ نے جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے جو اس کے مقابلے میں کہا بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیے ہمیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نہ بتائیں، تو یہ کہہ رہے ہیں فغشنا بھی فی مجالسنا، آپ ہمارے مجلسوں میں آئیں، فإنا نحب ذلک، ہم جو ہے یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں اسلام کی باتیں بتائیں۔ فاستب المسلمون والمشرکون والیہود، اب جو ہے معاملہ بڑھ گیا، عبداللہ بن ابی کے کچھ جو ہے ساتھی بن گئے، کچھ مسلمان جو وہاں پر موجود تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں جو بات کرنے لگے تو معاملہ بڑھ گیا۔ حتیٰ کادوا یتساورون، یہاں تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑ پڑے، یہاں تک کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ فلم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفضهم حتیٰ سکنوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ ان کو تھماتے رہے، ان کو جو ہے ٹھنڈا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ثم رکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دابۃ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر آئے اور آپ فصار حتیٰ دخل علی سعد بن عبادہ، تو سعد بن عبادہ تک آپ پہنچ گئے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے سعد، تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا اے سعد الم تسمع الی ما قال ابو حباب، یا ابو حباب جو ہے اس کی کنیت تھی، کس کی؟ عبداللہ بن ابی کی۔ ابو حباب نے جو کچھ کہا کیا تم کو پتہ نہیں اس نے کیا کہا؟ تو پھر آپ نے خود ہی بیان اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، اس نے ایسا کہا ایسا کہا۔ فقال سعد بن عبادہ، تو سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اعف عنہ واصفح، اسے درگزر کر دیں، اسے نہ بھیڑیں، چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ۔ فوالذی انزل علیک الکتاب، بس اللہ کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کیا ہے، لقد جاء اللہ بالحق الذی انزل علیک، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ہے حق کو جو نازل کیا۔ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَىٰ أَن يُتَوِّجُوهُ، کہ یہ ایسا وقت تھا کہ آپ تشریف لائے اور لوگ جو مدینے کے اس کو جو ہے اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیاری کر چکے تھے۔ کس کو؟ عبداللہ بن ابی کو، جس کو جو ہے مدینے کا سردار بنانے کے لیے لوگ تیار ہو چکے تھے۔ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعَصَابَةِ، اور اس کو جو ہے وہ پگڑی جو ہے جو اس کی جو ہوتی ہے نا پردھان، کیا بولتے ہیں، ہاں جو تاج ہو یا کہ اس کا جو رئیس کے لیے جو خاص لباس یا کہ خاص امامہ وغیرہ باندھا جاتا ہے، تو اس طرح اس کو جو کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ فلما اب اللہ ذلك بالحق الذي اعطاك اللہ، پھر اللہ نے آپ کو جو حق جو دے کر بھیجا اس کے ذریعے سے ہم جو قبول کر لیے وہ حق کو، تو پھر اس کے ساتھ یہ تاج پوشی جو ہونی چاہیے وہ ٹھپ ہو کر رہ گئی، اب اس کی بادشاہت اس کی سرداری چلے گئی۔ تو شرقہ بذالک، تو اس سے جو ہے کیا ہو ناراض ہو گیا، وہ چراغ پا ہو گیا۔ فذالک الذی فعل به ما رأیت، تو پھر اسی وجہ سے اس نے یہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے جو آپ نے دیکھا۔ فعفا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان النبی واصحابہ یعفون عن المشرکین واہل الکتاب کما امرهم اللہ تعالی ویصبرون علی الاذی، تو رسول اللہ سے اس کے بعد جو ہے اس کی باتوں کو آپ نے درگزر کرنا شروع کر دیا۔ وہ جس طرح بھی جو ہے جس طرح کا اسلوب اختیار کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعرض نہیں کرتے تھے، اور یہی چیز اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا، اور عمومی مشرکین اور اہل کتاب سے ان کی بدسلوکیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے رہے۔ اب اللہ کا حکم بھی جو اسی طرح تھا، تو اللہ نے فرمایا سورۃ آل عمران میں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، آپ ضرور سنیں گے اہل کتاب سے جو آپ سے پہلے جن کتاب دی گئی ان لوگوں سے، یعنی یہود و نصارہ سے، اور اسی طرح مشرکین سے آپ ضرور سنیں گے بہت ساری ایسی باتیں جو تکلیف دہ، اذًا کثیرہ، تکلیف دہ باتیں ان سے آپ سنیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر آپ صبر کر لیں اور تقوی کی زندگی اختیار کر لیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو پھر یہ چیز جو ہے بہت ہی بلند باتوں کے اندر یہ چیز داخل ہے، یہ امور عظیمت سے اس کا تعلق ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ، اور سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم واپس پلٹ جائے کفر میں، یہ ان کی خواہش ہے، اس کی کوششیں ہیں۔ حسدا من عند انفسہم، وجہ کیا ہے؟ یہ آپ پر حسد کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایمان لے آ گئے، من بعد ما تبین لهم الحق، ہاں یہ ایسی بات نہیں کہ ان کا حق نہیں معلوم، یہ اہل کتاب میں، اور جو ہے آئے مدینے کو کس لیے؟ رسول اللہ میں ایمان لانے کے لیے آئے تھے لوگ، حضور کی تلاش میں آ کر وہاں پر آباد ہو گئے، حق واضح ہونے کے باوجود انہوں نے ٹھکرا دیا حسد کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں نہیں آئے، تو آپ نے اللہ فرماتے ہیں فاعفوا واصفحوا، تو لہٰذا آپ درگزر کر دیں، ان کو معاف کر دیں، حتی یأتی اللہ بامر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کن کوئی چیز اللہ تعالیٰ لے آئیں، اور فیصلہ کن چیز کیا تھی؟ وہ جنگ بدر تھی، کیونکہ مکے میں قتال کا حکم نہیں تھا، مکے میں معافی کا حکم تھا، مکے میں جو بھی جو ان کی بدتمیزیاں ہوتی تھیں، جو بھی تکلیف والی باتیں ہوتی تھیں، معافی کا حکم تھا، اور یہی حکم مدینہ آنے کے بعد بھی تھا جب تک کہ جنگ بدر کے لیے مواقع نہیں آئے، جنگ بدر کا جب تک حکم نہیں آیا اس وقت تک۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْوِ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهِمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی ہی کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کی اجازت دے دی۔ جنگ کی اجازت جو ہے پہلی جو آیت جو نازل ہوئی وہ سورۃ الحج کے اندر ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت دی گئی کہ تم جو ہے قتال کرو، کس بنیاد پر؟ بانہم ظلموا، کہ تم لوگ مظلوم ہو، ظلم کی حد ہو گئی۔ اب ظلم کا جواب یہ ہے کہ تم خاموش نہ بیٹھو، تمہاری طاقت اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس کا بدلے میں تم جنگ کر سکتے ہو۔ تو یہ پہلی آیت تھی جو اذن القتال تھی، جنگ کی اجازت تھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرا فقتل اللہ به صنادید کفار قریش، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا غزوہ کیا جنگ بدر، جس میں جو ہے کئی جو ہے کفار کے سردار مارے گئے۔ قال ابن ابی بن سلول ومن معه من المشرکین عبدة الاوثان هذا امر قد توجہ، اب یہاں پر جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فتح دی تو اب عبداللہ جو ابی یہ مشرکین کا یہ جو منافقین کا سردار اور دوسرے مشرکین، انہوں نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ مٹ جائے گا، لیکن نہیں، اب تو جو ہے یہ معاملہ تو مضبوط ہو گیا، اب یہ غلبے کی طرف نکل رہے ہیں لوگ۔ اب یہاں اس نے دیکھا کہ ہم مصلحت یہی ہے کہ کیا کریں، ہم اسلام قبول کر لیں، ورنہ اب تک تو جو ہے وہ ڈٹا ہوا تھا، کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، اور جو ہے کہ مقصود کیا تھا کہ مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں لوگ، مدینہ سے نکل جائیں، اور اس کی جو ہے تاج پوشی پھر سے واپس آ جائے، پھر سے وہ سردار بن جائے، یہ اس کی کوششیں تھیں۔ لیکن جنگ بدر کی کامیابی کے بعد وہ مایوس ہو گیا، اس نے کہا کہ اب تک جب تو ان کو غلبہ مل گیا، فبايعوا الرسول علی الاسلامی فاسلموا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر پہنچتے ہیں پورا ٹولہ منافقین کا، اور اپنے بچاؤ کے خاطر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، ورنہ حقیقت میں اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ 372 خامیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت جمعرات کو ہوئی، اور آپ کا انتقال کب ہوا؟ پیر کو ہوا۔ یہ جمعرات کی عشاء کے وقت میں آپ پر کافی شدت طاری ہوئی، آپ بے ہوشی آپ پر آتی رہی، دورے پڑتے رہے بے ہوشی کے۔ تو ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امامت کے لیے کہا، تو ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں، یہ جمعرات کی عشاء، پھر جمعے کے 5 دن، جمعہ سنیچر اتوار، یہ 15 ہو گئے، عشاء کی نماز 16، پیر کی فجر، سوموار کی فجر، یہ 17 نمازیں رسول اللہ کی زندگی میں ابو بکر نے پڑھائیں۔ تو یہ جو واقعہ جو بتا رہے ہیں اسی وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ غشی کے دورے پڑتے رہے، آپ بے ہوش ہوتے رہے، پھر ہوش آتا،
تو پھر جب نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کرتے آپ کو جو ہے نہلایا جاتا. تو 3 بار اس طرح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو ایسے وقت کا یہ واقعہ ہے جس میں لوگ جمع ہوئے تھے اللہ کے رسول کے پاس. فیہم عمر، اب رسول اللہ کی شدت مرض ایسا تھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ ابھی جیسے چلاؤ کا وقت ہے، ابھی شاید رسول اللہ انتقال کر جائیں، وہ حالت تھی. تو ایسے وقت میں لوگ جمع ہوئے تھے اور اس میں عمر بھی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا، کئی مرتبہ آپ کو ہوش آیا کہ پھر بے ہوش ہوئی، پھر ہوش آیا پھر بے ہوش ہوئی، جس طرح کا مرحلہ چل رہا تھا. تو ایسے وقت میں آپ نے فرمایا کہ ہلموا اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدا، مجھے ایک جو ہے کتاب پکڑاؤ، میں تمہارے لیے ایک ایسی بات لکھ دوں گا کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ بات در حقیقت تھی آپ کے بعد خلافت والے مسئلے کی. اب ایسے وقت میں حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجع، اللہ کے رسول پر تکلیف بڑھ گئی، آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں. وعندکم قرآن، جو لوگ وہاں پر تھے، بھائی ہدایت کی بات اگر ہے تو قرآن موجود ہے ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ہمارے پاس چھوڑے ہوئے ہیں. حسبکم کتاب اللہ، تو ہدایت کے لیے یہ کتاب کافی ہے. اب ایسے وقت میں ہم جو رسول اللہ کو تکلیف دیں، کوئی اور بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے امت میں بعد میں انتشار ہو جائے کہ حضرت عمر کی بعض چیزیں ایسی کیا ہیں جو دور رس چیزیں ہوتی. آپ کے کچھ کام ایسے ہیں جو احادیث میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی موافقت اللہ نے کی، آپ نے جو کام کیا ہے، جو کہا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی. بلکہ موافقات عمر کے نام سے بعض جو ہے مؤلفات ہیں، بعض جو ہے کتابیں جمع کی گئیں جس میں حضرت عمر کے 50 باتوں کے اندر یہ شریعت نے موافقہ، اللہ نے پھر بعد میں رسول اللہ نے تائید کی ہے. یہ صحیح ہے، یہ کام صحیح ہے. تو یہاں پر بھی عمر نے کیا کہا، بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی حالت میں ہے، بے ہوشی پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے. ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو لکھوانے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہیے. رہی بات ہدایت کی، تو ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب موجود ہے. تو اب ایسے وقت میں فاختلف اہل البیت واختصموا، تو اہل بیت جو ہے، جو اللہ کے رسول کے رشتہ دار وہاں پر موجود تھے، جس میں علی تھے، عباس تھے، اور جو ہے دوسرے اور جو ہے رسول اللہ کے خاندان والے تھے. اب وہ لوگ جو ہے اختلاف کر گئے، میرے اللہ کے رسول کو ہم جو کچھ لکھنے کے لیے دیں یا نہ دیں. تو ابھی اختلافات وہاں پر بڑھ گئے. فمنہم من یقول قربوا یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی کتاب کو دے دو، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول ہمارے لیے کچھ خاص وصیت کر دیں کہ خلافت کس کی رہے گی، ہمارے بعد جو ہے کون جو ہے خلیفہ بنے گا، یا جو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول ہمارے لیے وراثت کی کوئی بات کر دیں. یہ سب چیزیں تھیں ان کے ذہنوں میں. ومنہم من یقول ما قال عمر، اور کچھ لوگ وہ تھے جو حضرت عمر جو کہہ رہے تھے بھئی اس وقت میں اللہ کے رسول تکلیف نہیں دینا چاہیے، چھوڑ دیں ان کے حال پہ. تو وہ بات بھی کرنے والے لوگ وہاں پر تھے. فلما اکثر اللغط واختلاف، جب اختلاف بڑھ گیا اور لوگوں کی آوازیں یہاں پر بلند ہونے لگیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قوموا عنی، تم لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو مجھے. قوموا عنی فلا ينبغي عندي التنازع، اور میرے پاس رہتے ہوئے اس طرح کا جھگڑا کرنا یہ مناسب نہیں ہے. فخرج ابن عباس، تو ابن عباس جو ہے نکلے وہاں سے. وہو یقول، اور اس وقت انہوں نے کہا، کہتے رہے وہاں سے نکلتے ہوئے، ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابی، یہ بہت بڑی مصیبت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے جو لکھنے کی جو آپ نے جو ہے جو بات کی ہے اس کے درمیان میں معاملہ اٹک کر رہ گیا. اگر اللہ کے لکھ دیتے تو عبداللہ بن عباس کے ذہن میں کیا تھا کہ ہمارے لیے وراثت کی بات آپ لکھ دیتے، یا ہو سکتا ہے ہمارے خلافت کی بات لکھ دیتے، لیکن کوئی کتاب لکھنے کا وہاں پر موقع نہیں رہا لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے. وفی اخرى، اب یہاں پر کیا ہے، بات صرف جو ہے حضرت عمر کی نہیں رہی، حضرت عمر کی تائید میں جو اہل بیت میں بھی کچھ لوگ کھڑے رہے. تو دو طرف بھی لوگ جو ہو گئے، لکھنا ہے نہیں لکھوانا ہے نہیں لکھوانا ہے، اس پر اختلاف ہو گیا.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو پسند نہیں کیا، لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ وفی اخرى، اور دوسری ایک روایت میں قال ابن عباس فرماتے ہیں یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، تم کیا جانو جمعرات کا دن کیا ہے؟ جمعرات کا دن بڑا ہی اذیت ناک دن۔ زیادہ فی روایہ ثم بکا، ایک اور روایت میں جمعرات کو یاد کر کے جمعرات کے دن کو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتی بل دمع الحصا، یہاں تک کہ جو کنکریاں جو تھی آپ کے آنسوں ٹپکنے لگے اور کنکریاں بھیگنے لگیں۔ قلت یا ابا عباس، تو میں نے کہا ابن عباس سے اے ابو عباس ما یوم الخمیس، تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یوم الخمیس کا مسئلہ کیا ہے، کیا ہے یوم الخمیس سے، جمعرات کا دن کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اس دن شدت اختیار کر گئی، بڑھ گئی۔ تو ایسے حال میں آپ نے فرمایا کہ ائتونی بکتف اکتب لکم کتابا، مجھے ایک چمڑی لا دو، کیونکہ اس زمانے میں یہ تو نہیں، کاغذات نہیں تھے نا، اس طرح کا پیپر تو نہیں تھا، چمڑیوں پر، پتھروں پر، جھلیوں پر اس طرح لکھا جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک چمڑی لاؤ میرے پاس، میں جو ہے میں کچھ باتیں لکھوا دوں، کوئی چیز لکھوا دوں، لا تضلوا بعدہ ابدا، اس کے بعد تم جو ہے گمراہ نہیں ہوگے۔ فتنازعوا، تو لوگوں نے وہاں پر اختلاف کیا، دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے۔ ولا ينبغي عند نبی تنازع، اور نبی کے پاس اختلاف کرنا مناسب نہیں۔ فقالوا ما شأنه، تو لوگ کہنے لگے کہ کیا بات ہے، یہ جو اللہ کے اس وقت جو مانگ رہے ہیں ایسے حالت میں لکھوانے کی، کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ حجر، ایسے ہی جو بے ہوشی میں جب آپ جو بولے نا بھائی یہ جو نزاع کے عالم کا بکوا ہے بولتے لوگ، یہ نزاع کے عالم میں جو ہے یہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ فذهبوا يردون علیہ، تو جو ہے لوگ جو ہے آپ نے جو کہا اس کی تعمیل نہیں کی، بلکہ لوگ جو ہے آپ کی حالت کو دیکھ کر آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دینے کی بات وہاں پر ہونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ذرونی دعونی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فالذی انا فیہ خیر مما تدعوننی الیہ، میں جو ہے جس حالت میں ہوں اس حالت سے بہتر ہوں جس حالت سے تم سمجھ رہے ہو۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جب میں بے ہوشی کی حالت میں ہوں، میں جو ہے ایسے ہی جو نزاع کے عالم میں جو کچھ ایسے ہی بک رہا ہوں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، میں اس سے بہتر حالت میں ہوں۔ فأمرہم، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں 3 باتوں کی وصیت فرمائی، اب یہ وقت میں 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ تو آپ نے پہلی بات کیا فرمائی؟ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے، عرب کے اس پیننسولا سے مشرکین کو ہٹا دو، کوئی مشرک جزیرہ عرب میں نہ رہے، یہ پہلی وصیت آپ کی تھی۔ پھر فرمایا، اب یہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے یقین کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، پورے عرب پر مسلمانوں کی حکومت رہے گی، تو یہاں پر کوئی مشرک نہ رہے، مشرک جو بھی ہوگا اس کو نکالا جائے۔ پھر دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، جو بھی ڈیلیگیشن آئے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو باہر سے بہت سارے ڈیلیگیشنز آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، یا کہ ان کے ملک میں دعات کو بھیجنے کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے یہ باتیں ہوتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ ڈیلیگیشن مشرکین کا ہو، آپ ان کا اکرام کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، ان کو تحفے تحائف دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں جو ہے ڈیلیگیشنز کے ساتھ جو معاملہ کرتا رہا، اسی طرح کا معاملہ میرے بعد بھی کرتے رہو۔ اس سے کیا ہے، اسلام کا ایک پیغام پہنچتا ہے انہیں، مسلمان اس طرح ہوتے ہیں، مسلمان جو اس طرح جو ہے فیاضی کے ساتھ تحفے تحائف دیتے ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ اخلاق ہیں، یہ اچھائیاں، اس کا اثر جو ہے ان لوگوں پر ہوتا ہے، جو اسلام کے لیے ایک دعوت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح کرو، میرے بعد بھی اسی طرح ان ڈیلیگیشن کے ساتھ معاملہ کرتے رہو۔ قال سلیمان، راوی کہتے ہیں وَنَسِیتُ الثَّالِثَةَ، یہ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائی وہ مجھے یاد نہیں رہی۔ لیکن یہاں پر 2 باتیں تو اپنی جگہ پکی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بیان فرمائی۔ وہ 2 باتیں کیا تھیں؟ مشرکین کو جزیرہ عرب میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آگے جو اسی سلسلے میں بات آ رہی ہے، حضرت عمر نے جو کیا وہ اس کا جو ہے معاملہ آ رہا ہے۔ تو اور دوسری بات کیا ہے؟ وفود کے ساتھ، ڈیلیگیشنز کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔
تو 373 میں مسلم کی حدیث میں حضرت عمر فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے سنا لأخرجن اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب فلا ادع فیہا الا مسلما، میں ضرور یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کروں گا، اور اس کے اندر جزیرہ عرب کے اندر وہی باقی رہے جو مسلمان ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیا تھا، یہ آپ کا ارادہ تھا، لیکن آپ کو وہ جب وہ موقع نہیں ملا تو آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے وصیت فرما دی کہ میرے بعد جزیرہ عرب سے جو بھی غیر مسلم ہے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، اس کو نکال باہر کرنا۔ اور حضرت عمر نے وہ کام کیا جو آگے جو ہے بات آ رہی ہے۔ تو یہاں ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ناشتے کا وقفہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔